بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ خبر شیئر کرتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل مدارس رجسٹریشن کا مسئلہ چل رہا ہے، پاکستان کے جتنے بھی بڑے مدارس ہیں، کیا حکومت کی طرف سے ان کو بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اپنے ادارے کو یونیورسٹی بنائیں؟ جب دارالعلوم کراچی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی پیشکش ہوئی، وہ واقعہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ وہ واقعہ جو افادات ہے حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ دارالعلوم کراچی کو یونیورسٹی کا درجہ دینے کی پیشکش ایک مرتبہ تقریباً 11 بجے دن میرے پاس حکیم سعید صاحب مرحوم کا فون آیا۔ کہنے لگے کہ رات 2:30 بجے کے بعد سے دارالعلوم نے مجھے سونے نہیں دیا۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا کہ میں یہاں کراچی میں 3-4 نئی یونیورسٹیاں بنا رہا ہوں، NED یونیورسٹی، سر سید یونیورسٹی وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ دارالعلوم کراچی کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا جائے، آپ ہاں کر دیں، باقی کے سارے کام میں خود کر لوں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کا بہت شکریہ، البتہ میں مشاورت کے بعد ہی اس کے بارے میں کچھ عرض کر سکوں گا۔ دارالعلوم کراچی کے اساتذہ سے مشورہ ہوا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ ابھی تو حکیم سعید صاحب مرحوم گورنر ہے تو حالات بہتر رہیں گے، لیکن معلوم نہیں کہ ان کے بعد کون گورنر بنے، اور کیا معلوم وہ دارالعلوم کے بارے میں کوئی ایسی پالیسی یا نصاب لانا چاہے جو دارالعلوم کے نظریے اور مقاصد کے خلاف ہو، اور جس سے ہماری تعلیمی اور تربیتی آزادی سلب نہ ہو جائے تو پریشانی ہوگی۔ اس لیے دارالعلوم کراچی کو یونیورسٹی کا درجہ دلوانا مناسب نہیں ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے فون کر کے حکیم صاحب کو اس مشورے سے آگاہ کیا، انہوں نے بھی ہماری تجویز سے اتفاق کیا، اور اسی طرح دارالعلوم کراچی کو یونیورسٹی بننے سے ہم نے بچا لیا، اور الحمدللہ آج بھی دارالعلوم کراچی کے طلباء پوری دنیا میں موجود ہے اور ہر جگہ پر اپنا ایک بڑا مدرسہ چلا رہے ہیں اور لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن اگر آج یہ ایک یونیورسٹی ہوتی تو اس سے اتنا فائدہ شاید لوگوں کو نہ پہنچتا جس طرح کے آج کل پہنچ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے دوسرے بڑے جتنے بھی مدرسے ہیں ان کو یہ آفر نہیں ہوا، ان کو بھی یہ آفر ہوا ہے کہ ان کو یونیورسٹی میں تبدیل کرنا ہے، ان کو وزارت تعلیم کے انڈر لانا ہے، یہ سب ان کو آفر ہوئے ہیں اور بہت زیادہ پیسوں کے آفر بھی ہوئے ہیں، لیکن ہمارے علماء اور اکابرین نے ان کو ٹکرایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ ہمارے سروں پر دائر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔